السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ انتخابات التوا کیس 4 رکنی بینچ ٹوٹنے کے بعد سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تشکیل۔ بینچ میں شامل جسٹس جمال خان مندوخیل نے سماعت سے معذرت کی تھی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ لسانی فسادات ہو گئے تو پھر کوئی قابو نہیں پا سکے گا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ، ایک سپاہی شہید۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ سبی میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پھر قابل ضمانت میں تبدیل۔ نظر ثانی اپیل پر سماعت کے دوران پروسیکیوٹر نے مخالفت کی تھی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 20,000 روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ کراچی میں ڈاکٹر بیربل کی ٹارگٹ کلنگ، پولیس کی جانب سے واقعے کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری۔ پولیس کی جانب سے مزید CCTV ویڈیوز حاصل کر لی گئیں۔ بلوچستان میں بارشوں سے تباہی، 3 افراد جاں بحق اور 4 سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری متوقع۔ گوادر میں بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا۔ جوا کمپنیز کی PSL میں اسپانسرشپ کی تحقیقات جاری ہیں۔ PCB کا کہنا ہے کہ فرنچائزز اپنے اسپانسر خود تلاش کرتی ہیں۔ PSL میں شریک تمام فرنچائزز کی جانب سے معاہدوں کا کوئی علم نہیں۔ کینیڈا کے صوبے نووا اسکوٹیا میں اجتماعی شوٹنگ کے واقعے کی رپورٹ جاری۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ پورا کینیڈا متاثرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ وعدے کے مطابق تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ برطانیہ کی بڑے تجارتی بلاک میں شمولیت، کینیڈا کی جانب سے برطانیہ کی حمایت۔ کینیڈا کی وزیر تجارت کا کہنا ہے کہ ہم پہلے دن سے ہی ہمیشہ UK کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ آٹوا اور لندن ایک عبوری تجارتی معاہدے کے تحت کام کر رہے ہیں۔ TTC میں تشدد کے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹورنٹو سٹی کونسل کا اہم قدم، $15 ملین خرچ کرنے کے لیے سٹی کونسل میں درخواست منظور۔ TTC کے CEO کا کہنا تھا کہ TTC میں سفر کرنے سے خوفزدہ ہیں۔ سابق امریکی صدر پر فرد جرم عائد، ٹرمپ کا الزامات تسلیم کرنے سے انکار۔ ٹرمپ کا الزامات تسلیم کرنے سے انکار، اگلے سال پھر صدارتی الیکشن لڑنے پر پزد۔ پروسیکیوٹر آفس نے ٹرمپ کو گرفتاری کے لیے خود کو پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ روس میں جاسوسی کے الزام میں امریکی صحافی گرفتار، امریکہ کا اظہار تشویش۔ شمالی کوریا کا روس کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیجنے پر غور۔ 8 لاکھ سے زائد رضاکاروں نے جنگ میں حصہ لینے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. جسٹس جمال مندوخیل کی معذرت کے بعد بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا ہے۔ گزشتہ روز بھی 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس امین الدین بینچ سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جسٹس جمال مندوخیل کی معذرت کے بعد بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا ہے۔ گزشتہ روز بھی 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس امین الدین بینچ سے علیحدہ ہو گئے تھے، جس کے بعد آج باقی ججز پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کرنا تھی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف کیس کی سماعت کرنے والے 4 رکنی بینچ میں شامل جسٹس جمال مندوخیل نے کیس سننے سے معذرت کر لی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ سماعت کے لیے کمرہ عدالت پہنچا۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن،
جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال مندوخیل شامل تھے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان روسٹرم پر آئے تو چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ سے پہلے جسٹس جمال مندوخیل کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر جسٹس جمال مندوخیل نے کیس سننے سے معذرت کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ جسٹس امین الدین نے کیس سننے سے معذرت کی۔ جسٹس امین الدین کے فیصلے کے بعد حکم نامے کا انتظار تھا۔ مجھے عدالتی حکم نامہ کل گھر میں موصول ہوا۔ حکم نامے پر میں نے الگ سے نوٹ تحریر کیا ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب آپ اختلافی نوٹ پڑھ کر سنائیں۔ اٹارنی جنرل نے گزشتہ روز کی سماعت کے حکم نامے میں جسٹس جمال مندوخیل کا اختلافی نوٹ پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا کہ میں بینچ کا ممبر تھا۔ فیصلہ تحریر کرتے وقت مجھ سے مشاورت نہیں کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بینچ میں مس فٹ ہوں۔ دعا ہے اس کیس میں جو بھی بینچ ہو ایسا فیصلہ آئے جو سب کو قبول ہو۔ اللہ ہمارے ادارے پر رحم کرے۔ میں اور میرے تمام ساتھی ججز آئین کے پابند ہیں۔ حکم نامہ کھلی عدالت میں نہیں لکھوایا گیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے فیصلے کا کھلی عدالت میں جائزہ لیا جائے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ میں کل بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ شاید فیصلہ لکھواتے وقت مجھ سے مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ شاید فیصلہ لکھواتے وقت مجھے مشورے کے قابل نہیں سمجھا گیا۔ اللہ ہمارے ملک کے لیے خیر کرے۔ چیف جسٹس پاکستان کا اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا تو ہم ڈھونڈ لیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے گزشتہ روز سماعت کے دوران اپنے ریمارکس پر وضاحت کر دی۔ سپریم کورٹ نے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے کل پی ٹی آئی سے تحریری یقین دہانی طلب کی تھی۔ عدالت نے وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے حالات بہتر ہونے کے وقت پر بھی جواب مانگ لیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں 1997 کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ تارڑ فیملی پہلے بھی فور فرنٹ پر تھی اور آج بھی ہے۔ چیف جسٹس کو اس وقت بھی کمزور کیا گیا تھا، آج بھی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے انتخابات ہیں۔ کے پی کے پنجاب میں انتخابات نہیں ہوتے تو 10 سال تک انتخابات نہیں ہوں گے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ ملک میں آئینی، سیاسی، معاشی انتشار ہے۔ خواہ نخواستہ امن و امان کا مسئلہ ہے۔ لسانی فسادات ہو گئے تو پھر کوئی قابو نہیں پا سکے گا۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں جج صاحبان کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک سپاہی شہید ہو گیا اور سبی میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک سپاہی شہید ہو گیا اور سبی میں ایک دہشت گرد مارا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران کرک سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے 29 سالہ سپاہی ارشاد اللہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دوسری جانب بلوچستان کے ضلع سبی کے علاقے نوشمان میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا، جس میں دہشت گردوں کی جانب سے فورسز پر فائرنگ کی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے سے ممکنہ دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے سرچ آپریشن بھی کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا۔ علاقے میں کوئلے کی کان کے مالکان کو ہراساں کرنے کی معلومات ملی تھیں۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کو روکا تو فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس تبادلے میں ایک دہشت گرد مارا گیا جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور ہمارے بہادر سپاہیوں کی یہ قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود کا ذخیرہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کو روکا گیا، جس کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلوچستان میں امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ خاتون جج دھمکی کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایک بار پھر قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری میں تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ خاتون جج دھمکی کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایک بار پھر قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری میں تبدیل کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 20,000 روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے 18 اپریل تک جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو
قابل ضمانت وارنٹ میں تبدیل کیا۔ خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وارنٹ کے خلاف نظر ثانی اپیل پر سماعت کے دوران پروسیکیوٹر نے مخالفت کی تھی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پروسیکیوٹر نے کہا کہ کبھی سنا کہ ملزم کی عدم حاضری پر وارنٹ سے متعلق فیصلہ اس کے حق میں ہوا ہو۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ پہلے قابل ضمانت وارنٹ ہوئے تو اس کے بعد ناقابل ضمانت ہی جاری ہونے تھے۔ عدالت میں عمران خان کے وکیل نے سماعت التوا کرنے کی استدعا کر دی۔ اس موقع پر جج نے کہا کہ اگر سماعت میں التوا دے دیا تو پھر ناقابل ضمانت وارنٹ بحال ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں ڈاکٹر بیربل کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعے کی پولیس کی جانب سے مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے گارڈن میں ڈاکٹر بیربل کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعے کی پولیس کی جانب سے مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔ ٹیم آج جائے وقوع کی جیو فینسنگ کرے گی اور واقعے کے وقت ایکٹیو موبائل فونز کا ڈیٹا حاصل کیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پولیس کی ٹیم ایک مرتبہ پھر جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ ڈاکٹر بیربل کی گاڑی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی جائے وقوع پر پہنچی تھی۔ پولیس بھی انہی راستوں سے ہوتی ہوئی موقع پر پہنچی۔ تحقیقاتی ٹیم آج جائے وقوع کی جیو فینسنگ کرے گی اور واقعے کے وقت ایکٹیو موبائل فونز کا ڈیٹا حاصل کیا جائے گا۔ ٹیکنیکل طریقے سے مشتبہ نمبرز علیحدہ کیے جائیں گے۔ پولیس کی جانب سے مزید CCTV ویڈیوز حاصل کر لی گئی ہیں۔ تفتیشی ٹیم اسپتال میں زخمی خاتون قرۃ العین کا تفصیلی بیان دے گی۔ قرۃ العین اور ڈاکٹر بیربل کے درمیان 11 سال سے شناسائی تھی۔ ڈاکٹر بیربل روز صبح 8 بجے قرۃ العین کو گلشن اقبال سے پک کر کے اپنے ساتھ کلینک لاتے تھے اور 12 بجے قرۃ العین جناح اسپتال روانہ ہو جاتی تھیں، جس کے بعد شام میں دونوں اکٹھے گھر واپس جاتے تھے۔ کل بھی معمول کے مطابق گھر واپس جاتے ہوئے واقعہ پیش آیا۔ قرۃ العین جناح اسپتال میں نرس ہے اور چند ماہ قبل تک قرۃ العین کا بھائی مقتول ڈاکٹر کے پاس ملازم رہا ہے۔ 3 ماہ قبل قرۃ العین کے بھائی اویس نے ڈاکٹر کے پاس سے ملازمت چھوڑی تھی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارشوں میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 4 سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارشوں میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 4 سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ صوبائی دارالحکومت سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں آج بھی بارش جاری رہی، جس کے بعد کوئٹہ میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، بالائی وسطی پنجاب، کشمیر، اسلام آباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری متوقع ہے۔ بارشوں کے نتیجے میں گوادر، قلعہ عبداللہ اور ڑوب میں تباہی ہوئی جبکہ مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ علاوہ ازیں بلوچستان کے علاقے چمن میں سیلابی ریلے میں 4 افراد بہہ گئے جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ کوئٹہ کے اکثر علاقوں میں بارش کی وجہ سے بجلی کا نظام جواب دے گیا۔ کئی علاقوں میں فیڈر سٹرپ کرنے سے بجلی غائب ہو گئی جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پشین میں 4، سبی، زیارت اور قلعہ عبداللہ میں 3 جبکہ موسیٰ خیل میں 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ بارشوں کے باعث بولان ندی میں شدید طغیانی ہوئی جبکہ پنجرہ پل کے مقام پر عارضی پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا جس کے باعث زمینی راستہ منقطع ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 48 گھنٹوں میں ڑوب میں 50، بارکھان 33، پنجگور 21، کوئٹہ 16 اور قلات میں 14 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی کوئٹہ، قلات، سبی، بارکھان، چمن اور قلعہ سیف اللہ میں مزید بارش کا امکان ہے۔ گوادر میں بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ PDME کے مطابق شدید بارشوں کی وجہ سے نصیر آباد اور لہڑی کے دریاؤں میں طغیانی آ گئی۔ طوفانی بارشوں سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا بھی خدشہ ہے۔ ڑوب کے مقام پر کوئٹہ، ڈیرہ اسماعیل خان، شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ ہفتے کے روز بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش اور ژالہ باری متوقع ہے جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن میں نامور فرنچائز نے بیٹنگ کمپنی سے معاہدہ کرنے پر تحقیقات جاری ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں ایڈیشن میں نامور فرنچائز نے بیٹنگ کمپنی سے معاہدے کرنے پر تحقیقات جاری ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ امور کے اجلاس میں پاکستان کرکٹ بورڈ حکام نے بریفنگ دی۔ اس دوران رکن شاہد اختر رحمانی نے استفسار کیا کہ PSL میں جوا کرانے والی کمپنیز کو
کیوں اسپانسر کے طور پر لایا گیا۔ اس پر جواب دیتے ہوئے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر نے بتایا کہ 2 کمپنیز بطور اسپانسر شامل ہونا چاہتی تھیں۔ ان سے تحقیقات کی گئیں تو بتایا گیا کہ جوئے سے کوئی تعلق نہیں، تاہم معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ پی ایس ایل میں شریک تمام فرنچائز کی جانب سے معاہدوں کا کوئی علم نہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بیٹنگ کمپنی سے فرنچائزز سے معاہدے کر رکھے ہیں، جس پر پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی نے یقین دلایا تھا کہ جلد یہ باب بند کر دیا جائے گا۔ چیئرمین نجم سیٹھی نے اعتراف کیا تھا کہ میں نے عہدہ سنبھالنے کے بعد دیکھا کہ بورڈ اور فرنچائزز نے سروگیٹ بیٹنگ کمپنیز کو اجازت دی ہوئی ہے، ان لوگوں نے قانونی آرا بھی لی تھی۔ البتہ میڈیا میں بات ہو رہی ہے پی ایس ایل 8 ختم ہونے پر تمام معاہدوں پر نظر ثانی کریں گے۔ ہم نے فرنچائزز کو بھی لکھ دیا ہے کہ اس معاملے کو بڑی باریک بینی سے دیکھیں، چاہے کتنا ہی منافع بخش کیوں نہ ہو، ہم اپنے مذہب، ثقافت اور ملکی قوانین کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گے اس بریک کے بعد۔